اس پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین. بات ہو رہی ہے ہلری کلنٹن کے ریسنٹ جو ان کا دورہ تھا پاکستان کو اس حوالے سے, اور آج جو ان کی گفتگو ہوئی ہے میڈیا پرسن سے. سیٹھی صاحب, ابھی تک جو 2 کلپس آپ کو میں نے دکھائے ہیں, تیسرے کلپ کی طرف چلتے ہیں. ایک بڑا امپورٹنٹ سوال ہلری کلنٹن سے کیا گیا, آڈینس میں سے کسی نے کیا, وہ سوال دیکھتے ہیں پھر جواب دیتے ہیں. I think that's a very important question because radicalization is now taking place nearly everywhere. And we recognize, too, that we have to do more to try to prevent that from occurring. But there's a difference between being radicalized. A lot of people believe things that are quite radical but don't act on them and are not facilitated to act on them. So in the case of Headley and Shabazz and others, they took their radical ideas, but basically they were facilitated, directed, operationalized elsewhere, and in those 2 cases here in Pakistan, as we now know. But once someone decides to act on their radical beliefs, then it is important for the country where that is occurring to work to get law enforcement and the judiciary and other elements of the society together to prevent the operationalizing of it. You know, people can believe what they believe. That's their right in a free society, but they can't act on it to the detriment and harm of others. So we have to try to prevent the radicalization insofar as that's possible, but then we have to work together, all of us, to try to prevent the acting on it. سیٹھی صاحب, ابھی سوال یہ کیا گیا تھا ہلری کلنٹن سے کہ جو آپ کے اپنے ملک کے اندر انتہا پسندی ہوتی ہے, کہ جیسے فیصل شہزاد تھا, ہی واز لیونگ دیئر, وہاں پر وہ ریڈیکلائز ہوا. خالد شیخ محمد تھا, ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی مثال بھی جنہوں نے سوال کیا انہوں نے دی. تو ہلری کلنٹن کا جواب آپ نے سنا, اور ڈفرینس انہوں نے ڈرا کیا ہے کہ صرف ریڈیکل تھاٹس رکھنا وہ ایک علیحدہ بات ہے, سوچ رکھنا, لیکن امپلیمنٹ کرنا یا کہیں سے ٹریننگ لینا وہ اور بات ہے. لیکن یہ پھر ایک بات یہ تو ظاہر کرتا ہے کہ امریکہ کے اندر بھی اس چیز کو کوئی پوائنٹ آؤٹ نہیں کر سکتا کہ کون بندہ ریڈیکلائز ہو رہا ہے, یا کون اگر کوئی جا رہا ہے پاکستان ٹریننگ لینے کے لیے یا کسی بھی دنیا کے حصے میں ٹریننگ لینے کے لیے. دیکھیے منیب, انتہا پسندی جو وہ کہہ رہی ہیں, سوال یہ تھا کہ امریکہ میں بھی انتہا پسندی آپ کیا کر رہے ہیں اس کے, یہ سوال تھا. جواب انہوں نے یہ دیا کہ ہاں انتہا پسندی ہر جگہ پہ. فرق ایک قسم کی انتہا پسندی وہ ہوتی ہے کہ آپ کی سوچ انتہا پسند ہوتی ہے, آپ لکھتے ہیں یا آپ کسی جگہ پہ کھڑے ہو کے شور وور ڈالتے ہیں, مگر آپ ہتھیار نہیں اٹھاتے, بم نہیں پھاڑتے, لوگوں کو مارتے نہیں. ایک سوچ کی حد تک رہتی ہے. ان کا یہ کہنا تھا ہاں ہمارے ہاں بھی ایسی ہے, صرف کچھ مسلمان نہیں ہیں جو کہ انتہا پسند سوچ رکھتے ہیں وہاں. انفیکٹ جو انہوں نے نہیں کہا جو کہہ سکتی تھی, میں ہوتا تو میں کہتا ہمارے کرسچنز بھی بڑے وہاں رائٹ ونگ جو ہے امریکہ کی وہ بھی بڑی انتہا پسند ہے. میں نے آپ کو اسی پروگرام کے کریک پاٹ کی میں نے آپ کو بتایا تھا وہ کس قسم کی سوچ رکھتے ہیں. پاگل بالکل, دماغ خراب ہے ان کا, جو ان کی جو رائٹ ونگ ہے ان کے جو انتہا پسند ہے. مگر وہ انتہا پسندی اپنی سوچ تک رکھتے ہیں, باتیں کرتے ہیں, لکھتے ہیں, لوگوں کو پرسویڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, مگر وہ ہتھیار نہیں اٹھاتے, ریاست کو اٹیک نہیں کرتے. ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ شہزاد بھی تھا جو یہ اگر انتہا پسندی کی طرف جا بھی رہا تھا تو اور بھی بڑے لوگ ہوں گے جو کہ اس قسم کی سوچ رکھتے ہیں, جن کو ڈرونز اٹیک پسند نہیں ہے, فلانا نہیں ہے, ہمیں بھی پسند نہیں ہے, آپ کو بھی نہیں, مجھے بھی نہیں, مگر ہم اٹھا کے ٹھاٹھا تو نہیں شروع کر دیتے. ان کا یہ کہنا تھا کہ شہزاد جیسے لوگ اگر ان کو یہاں ٹریننگ نہ ملتی اور وزیرستان نہ جاتے اور سیکھتے نہ کہ یہ کیسے کرنا ہے اور پھر واپس آ کے بم پھاڑنے کی کوشش نہ کرتے تو کوئی پرابلم نہیں ہے. انتہا پسند سوچ اپنی جگہ پہ ہوتی ہے, مگر جب آپ کچھ کرنے جاتے ہیں تو قانون کی خلاف ورزی کرتے ہیں. سوچ رکھنا قانون کی خلاف ورزی نہیں ہے, ایکٹ کرنا قانون کی خلاف ورزی. آپ لوگوں کو مارنا چاہتے ہیں, سیدھی سی بات ہے, دل کرتا ہے فلانی چیز چوری کر لوں, ٹھیک ہے, سوچ تو ٹھیک ہے, سوچ غلط ہے مگر وہ قانون کے خلاف نہیں. جب آپ چوری کرتے ہیں تو قانون کی خلاف ہو جاتی ہے. آسان بات, سیدھی بات بھی صحیح کہہ رہی ہے. اچھا ایک اور بات سیٹھی صاحب, اب آپ کو پتہ ہے جیسے اب ہم آپس میں بات کرتے ہیں, ہماری فارن پالیسی جو ہے اب آپ کہتے ہیں وہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے کنٹرول میں. یہی سوال ہلری کلنٹن سے جب کیا گیا کہ آپ کیا سمجھتی ہیں, ایک طرف آپ جمہوریت کی بات کرتی ہیں لیکن جو بریفس ہیں ان اسٹریٹجک ڈائلاگس کے وہ آرمی تیار کرتی ہے, ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ تیار کرتی ہے, تو اس کا آنسر انہوں نے کیا دیا یہ دیکھیں. When I work with Minister Qureshi and we send all of these officials that we've been sending to work on our strategic dialogue, the security dialogue is a part of that, and that of course is between defense and military officials. So we listen to all of the voices inside Pakistan, but we support the democratically elected government. ہاں یہ بڑی دلچسپ بات ہے. میں یہ مطلب ان کا سوال کیا تھا کہ جی
یہ ساری فوج، آپ فوج کے ساتھ بیٹھ کے سارا کچھ کریں. ایگزیکٹلی جتنے بھی بریف تیار ہوتی ہے اسٹریٹجک ڈائلاگ کی وہ فوج تیار کرتی ہے پاکستان کی. تو ان کا جواب یہ تھا کہ ہم تمام کی آواز سنتے ہیں کیونکہ جو سیکیورٹی ڈائلاگ ہے وہ اٹس پارٹ آف دی اسٹریٹجک ڈائلاگ. ہم تمام کی بات سنتے ہیں مگر ہم ڈیموکریسی کو سپورٹ کرتے ہیں، مگر ہم جمہوری حکومت کو سپورٹ کے ساتھ ہیں. اچھا اب بات بڑی دلچسپ ہے. جب یہ مارچ کے اندر اسٹریٹجک ڈائلاگ ہوا تو شاہ محمود قریشی صاحب بھی گئے ہوئے تھے، سارے یہاں سے گئے ہوئے تھے، ہمارے فوج کے سربراہ بھی گئے ہوئے تھے، جنرل کیانی صاحب بھی گئے. اب میں نے ایک پہلے بھی پروگرام پہ آپ کو ایک بڑی انٹرسٹنگ بات بتائی تھی جو میں دہراتا ہوں آج. وہ یہ تھا کہ جب بھی یہ امریکہ کے کسی سویلین گورنمنٹ کے ساتھ اسٹریٹجک ڈائلاگ ہوتے ہیں نا، تو اس میں جو سویلین گورنمنٹ جو باہر سے آتی ہے ان کے کوئی ملٹری کے لوگ اس ڈائلاگ میں نہیں بیٹھتے. اسی طریقے کے ساتھ ان کے جو فوج کے لوگ ہیں، جو سرونگ جنرلز ہیں، وہ نہیں بیٹھتے. یہ سویلین ٹو سویلین اسٹریٹجک ڈائلاگ ہوتی ہے. دیٹ از سیپریٹ. اسٹریٹجک ڈائلاگ امریکہ ہمیشہ سویلین ٹو سویلین کرتا ہے. بالکل. اچھا اس دفعہ کیا ہوا؟ اس دفعہ میری انفارمیشن کے مطابق رچرڈ ہالبروک نے اسپیشلی ہمارے ہلری کلنٹن کو کہا کہ میں چاہوں گا کہ پاکستان کی افواج کے جو لیڈر ہیں، جو آرمی چیف ہیں، وہ بھی اسٹریٹجک ڈائلاگ میں بیٹھیں. اگر اور کچھ نہیں تو ایز آبزرور بیٹھیں. بات ہم سویلین سے ہی کریں گے مگر وہ ایز ایک ان کی بھی ایک حیثیت ہے، ان کو بھی ہم بٹھانا چاہتے ہیں. یہ پہلی دفعہ ہوا ہے. یہ پہلے ایسے کبھی نہیں ہوا تھا. اب آپ پوچھئے کیوں ہوا تھا؟ کیونکہ انہوں نے بھی بات کی نا، ہم سب کے ساتھ بات کرتے ہیں مگر ہم سویلین گورنمنٹ کو سپورٹ کرتے ہیں. وہ اس لیے ہوا تھا کہ آپ کو یاد ہوگا جب کیری لوگر بل کی لیجسلیشن بنی تھی تو الزام پاکستان کی افواج نے پاکستان کی حکومت اور امریکہ کے اوپر یہ لگایا تھا کہ ان دونوں نے مل کے اس کے اندر کچھ کلوزز ایسے لکھ دیے ہیں جو پاکستان کی افواج کے خلاف جاتے ہیں. اور حقانی صاحب کو بھی رگڑا لگا تھا، اور حسین حقانی صاحب کو رگڑا دیا تھا کہ آپ نے ذرا زیادہ ہی آپ لوگ آگے بڑھ گئے اور آپ نے ہماری کر دیا، اور یہ آپ کو نہیں کرنا چاہیے. اسی لیے آئی ایس پی آر نے وہ بیان بھی دیا تھا کیری لوگر بل کے خلاف. اور وہ جو لیجسلیشن تھی، وہ جو کلوزز تھے، پھر آپ کو یاد ہے شاہ محمود قریشی صاحب کو بھاگنا پڑا، شور پڑ گیا یہاں کہ ہماری فوج کے خلاف ایسی بات کیوں لکھوا دی. ٹھیک ہے. تو یہ اشارہ اس طرف تھا کہ اس دفعہ جو اسٹریٹجک ڈائلاگ ہو رہا ہے، حالانکہ ہماری سویلین لیڈرشپ کو جو لوگ وہاں گئے تھے پاکستان کے جنرلز نے اور اسٹریٹجک جو لوگ ڈائلاگ کرتے انہوں نے ان کو پوری بریفنگ کی ہوئی تھی کہ یہ بات پہ یہ جواب ہے، یہ بات پہ یہ جواب ہے، یہ بات پہ یہ جواب ہے. ان کو پڑھا لکھا کے بھیجا تھا، ٹیوٹر پہ کر کے بھیجا تھا، بیکاز بڑے سیریس ایشوز ہیں. ان کا خیال تھا کہ پتہ نہیں ہے ہینڈل بھی کر سکیں گے کہ نہیں. ہماری ریپوٹیشن سویلینز کی اچھی نہیں ہے، ہینڈلنگ بہت بری ہے. مگر لیٹ می فنش. تو ہوا کیا تھا؟ اس دفعہ انہوں نے کہا کہ بھئی کل کو پھر نہ آپ کچھ کہہ دیں کہ یہ ڈائلاگ میں کیا بات ہو گئی یا کیا نہیں ہوا، کیا کمٹمنٹ ہوگی یا نہیں، تو آپ مہربانی کر کے تشریف لے آئیں اور ذرا بیٹھ جائیں، سن لیں ہم کیا باتیں کریں. وہ صرف ایسے بریک میں نے لینی، آپ کو یاد ہوگا وہ صرف سننے نہیں گئے تھے، تصویریں شریف بھی انہی کے ساتھ کھینچوائی. نہیں تو وہ تو سننے بھی گئے تھے، اور پھر میرا خیال ہے ان کی کچھ علیحدہ میں بھی ان کی ڈیفنس اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اور ان کی سویلین اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کچھ علیحدہ ملاقاتیں بھی ہوئی. سیٹھی صاحب یہاں پر ایک بریک لیتے ہیں. ناظرین، سیٹھی صاحب کی بات آپ نے سن لی، اب اس کے اندر مزید کیا گنجائش رہ جاتی ہے. بہرحال ایک بریک لیتے ہیں. یہاں پر بریک کے بعد اور بہت سے ایشوز ہیں اسی ڈیبیٹ کے جو ہم آپ کے سامنے لائیں گے. ہمارے ساتھ